بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی منفرد آزمائش۔ قرآن مجید کے گہرے مطالعے سے یہ بات منکشف ہوئی ہے کہ جب بھی کسی نبی پر انتہائی آزمائش آئی تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے کسی کو حمایتی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، پیدائش کے وقت حفاظت کے تمام انتظامات ناکافی ہوئے جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے۔ اسی بارے میں قرآن پاک میں روایت ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ یوں ہے: ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اشارہ کیا کہ دودھ پلائیں، جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا، ہم اس کو تیرے پاس ہی لے آئیں گے۔ آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اس کو دریا سے نکالا تاکہ ان کا دشمن ان کے لیے باعث رنج بنے، کیونکہ فرعون، حامان اور اس کے تمام ساتھی غلط کار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کی بیوی کو حمایتی بنا دیا۔ اس کے قصے کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ سورہ قصص کی آیت کا ترجمہ ہے: فرعون کی بیوی نے اپنے خاوند کو کہا، اس کو قتل نہ کرنا، شاید میری اور تیری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنے اور ہو سکتا ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک سرکاری پارٹی کا ایک آدمی اتفاقاً قتل ہوا تو سرکار نے بغیر تفتیش آپ علیہ السلام کے قتل کا حکم دے دیا۔ چنانچہ حکومت کے ایک رازدان کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی، وہ بھاگتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 20 میں روایت ہے کہ ایک آدمی شہر کے فرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا: اے موسیٰ علیہ السلام، وڈیروں نے تجھے قتل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لہٰذا آپ بھاگ جائیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام تنہا ہیں، باپ اور خلقت تماشائی، انتظامیہ چوکس، وزیر بھاگتے پھر رہے ہیں۔ زبردست پہرے میں مجرم توحید کو لایا جاتا ہے۔ لوگ ایڑیاں اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کون ہے ابراہیم علیہ السلام، مارو قتل کرو کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن مرد جلیل کے چہرے پر ذرا برابر رنج و ملال نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بے پرواہی سے ہجوم مشرکین کو دیکھا اور کہا: اللہ کی یاد میں محو ہو گئے۔ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہے: تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے بیزار ہیں، اور ان سے بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ ہم تمہارے منکر ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بیر پیدا ہو چکا، حتیٰ کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ۔ آزمائش کے آخری لمحات۔ اف خدایا، یہ کیسا منظر ہے جو آج تک تیرے فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا۔ نظر اٹھائی تو جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے۔ روح الامین عرض کرتے ہیں: جناب میں حاضر ہوں، کوئی خدمت ہو تو عرض کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو رب العزت کی طرف سے کوئی حکم ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ کہا: پھر جاؤ، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حسبی اللہ کہہ کر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا۔ اب کارروائی زمین پر نہیں عرش پر ہوگی، کیونکہ ارشاد ہے کہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ یوں ہے: جس نے اللہ پر توکل کیا، اللہ اسے کافی ہوگا۔ اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ ہے: اس لیے اعتماد کرنے والوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، ادھر حاکم وقت کا اشارہ ہوا کہ جلاد پھینک دو، کرین کا بٹن دبا دیا گیا۔ مجمع سے آواز آتی ہے: اچھا ہوتا اگر معافی مانگ لیتا، خواہ مخواہ جان گوائی۔ انہیں کیا خبر آسمانوں میں کیا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بارش کا فرشتہ ہمتاً گوش تھا کہ کب حکم ہو اور میں اتنی بارش نازل کروں کہ ایک لمحے میں آگ بسم ہو کر رہ جائے، لیکن فرشتے کی بجائے آج حکم براہ راست آگ کو پہنچتا ہے۔ قلنا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 49 میں روایت ہے کہ ہم نے حکم دیا: اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک شعر ہے: آج بھی ہوگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک آگ میں رہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جتنا آرام میں نے 40 دن آگ کے اندر پایا، ساری زندگی اتنا آرام میسر نہیں آیا۔ یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں برہنہ کر کے پھینکا گیا تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس خوش نصیب کو سب سے پہلے جنت کا لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔